الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے اعلان برات کا اعلان کیا اور ان کو الٹیمیٹم دیا 4 مہینے کا، اور اس کے بعد کھلے عام جو ہے ان کے معاہدوں کو توڑنے کا اعلان کیا، اور مومنوں سے کہا کہ تم ان سے لڑو، ان کو قتل کرو جنہوں نے تمہارے وعدوں کا پاس نہیں رکھا۔ اب اسی کا سلسلہ کچھ مزید آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، بیان کیا کہ یہ لوگ جو مسجدوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے لائق نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کے قبضے میں تھیں وہ ان سے چھیننے کا فیصلہ کیا کہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کے لائق نہیں ہے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا آباد کریں، یعنی کہ مسجدوں کے اوپر بھی ظاہر ان کا قبضہ تھا، خانہ کعبہ کے اوپر بھی ان کا قبضہ تھا مشرکوں کا، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور عجیب و غریب قسم کے وہاں پہ رسومات انہوں نے جاری کی ہوئی تھیں، طواف بھی ان کا عجیب سا تھا، نمازیں بھی عجیب سی تھیں، تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لائق ہی نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں اللہ کی، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی کھلے عام کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اس حالت میں یہ اس لائق نہیں ہے کہ مسجدوں کو یہ لوگ آباد کریں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہیں، ضائع ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور آگ کے اندر ہی انہوں نے رہنا، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وہ چھیننے کا فیصلہ کیا جو چیزیں ان کے قبضے میں تھیں کہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ چیزیں ان کے قبضے میں رہیں۔ اللہ فرمائے گا انما یعمر مساجد اللہ، کہ بے شک اللہ کی مسجدیں تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائیں، وقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات بیان کی ہیں جو کہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان، اللہ کے بات ماننے والے ہوں، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے کہ ان کا آخرت کا خوف کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہوں، آتا زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، ولم یخشى الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ یہ مشرک جو بھی تھے جنہوں نے اتنے سارے بت رکھے ہوئے تھے، یہ آج کل کے دور میں بھی جو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہیں، اوروں کو جو ہے کو مشکل کشا مانتے ہیں، اوروں کو کوئی صاحب حیثیت مانتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کچھ طاقتیں ہیں، ان کا وہ خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کے نام کے جو نظر و نیاز و چڑھاوے دیے جاتے ہیں یہ اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہمارا کوئی نقصان نہ کر دیں، ان کا ایک خوف دل میں ہوتا ہے ان کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن کی نشانی ہونی چاہیے جو مسجدوں کا آباد کرنے والے کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھتے ہیں، کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان سے چیزیں چھین کے ان لوگوں کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا جن کے اندر یہ خصوصیات تھیں۔ آگے ہمیں کہ فعسا اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو جن لوگوں سے چیزیں چھینی جا رہی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ امید ہے کہ یہ لوگ بھی پھر ہدایت یافتہ میں ہو جائیں۔ ابھی جن سے چیزیں لی ہیں ان کو مہلت دی جا رہی ہے اور یہ چیزیں ان سے چھین کے ان کے حوالے کی جا رہی ہیں، تو ان کی جو دوسری مہلت ملے گی تو امید ہے پھر یہ لوگ بھی ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں، ان کو اپنی حقیقت پتہ لگ جائے کہ ہم غلط راستے پر سے ہم سے یہ چیزیں چھین لی گئی ہیں، تو دوبارہ ہو سکتا ہے پھر یہ ہدایت حاصل کر لیں، اپنے غلطی سے سبق حاصل کر لیں۔ اگلا کیا فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدوں کا آباد کرنا اس کو ایسا سمجھ لیا جیسے اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخر پر ایمان لانا، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اس کے برابر ہو گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک کے برابر نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ حاجی کو پانی پلا دینا یا مسجدوں کی تعمیر کر دینا تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے برابر کی بات نہیں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرے، جد و جہد کرے، محنت کرے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔
اس کی مثال ہم آج کل کے دور میں بھی لے لیں تو ہمارے بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ سارا سارا سال اپنی مرضی کے کاروبار کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے بےمعنی شیطانیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے حق بھی کھا رہے ہیں اور جناب حرام حلال سب کچھ چل رہا ہے، لیکن جیسے کوئی موسم اس قسم کا آتا ہے، جیسے محرم آ گئے تو جناب بس پانی کی سبیلیں لگی، نہ لوگ خوب سبیلیں لگا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، یا اس طرح رمضان آ گئے تو خوب سیریاں کروا رہے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہیں، اس چیزوں کو لوگ بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پورا سال جو ہے وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، نہ اللہ کے کوئی قوانین کا کوئی احترام ہے، نہ اللہ کی جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کا کوئی پاس ہے، نہ کوئی اللہ کے دین کے لیے کوئی محنت ہے، نہ ان کے جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، اللہ پر ایمان کا بھی کوئی اظہار نہیں، اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کا بھی کچھ خوف نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے، ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، بس جب ایک موسم آیا تو اس پہ ایک دم سے ٹوٹ پڑے جناب، ٹھیک ہے بڑی بڑی سبیلیں لگی اور جناب سیری افطانے کے انتظام ہو گئے، تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی بس بہت بڑی نیکی ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال ہے کہ یہاں پہ سمجھایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا ٹھیک ہے، حج کا موقع آ گیا سب حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ مسجدوں کی تعمیر کر دینا یہ اللہ کے نزدیک اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے لیے اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرے، جہاد کرے، جدوجہد کرے۔ اللہ کہ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہے، ہدایت انہیں کو ملے گی جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، پھر انہوں نے چھوڑ دیا اس راستے کو، ان چیز کو جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ تھی، اور اللہ کے راہ میں پھر جدوجہد کی، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجات بہت بلند ہیں، واولئک هم الفائزون، اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ یعنی کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہ حاجی کو پانی پلا دینا یا مسجدوں کی تعمیر کر دینا اس چیز پہ نہیں رکھا، ایمان پہ رکھا، ہجرت پہ رکھا، اور جہاد فی سبیل اللہ پہ رکھا، مال اور جان سے، جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی، اپنی رضامندی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان جنتوں کی باغات کی جن کے اندر نعمتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی، قائم رہنے والی نعمتیں، کوئی عارضی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم جتنی بھی نعمتیں حاصل کر لیں آخری ختم ہو جانے والی ہیں، عارضی ہیں، ہم خود ختم ہو جائیں گے، ظاہر ہماری نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ مقیم ہیں، قائم رہنے والی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کوئی عارضی نہیں ہے کہ چند دن کے لیے پھر چلے گئے، نہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کا نزدیک جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، یعنی دنیا سے ہم کتنا بھی بڑا اجر لے لیں وہ اللہ کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہم کسی کے بھی کام آ جائے، کوئی ہمارے کتنے بھی اس کے بدلہ ہمیں دے دے، وہ اللہ کے بدلے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا دنیا میں ہم جو بھی کام کریں اس کا بدلہ ہم اللہ سے امید رکھیں کہ وہ اللہ سے جو ہمیں بدلہ دے گا وہ ہمارا سب سے بہتر ہوگا۔ دنیا کے لیے ہم جو بھی کام کریں اس کا بدلہ ہم دنیا سے طلب نہ کریں، وہ ہم اللہ پر ہی چھوڑیں، کیونکہ اللہ کا جو اجر ہوگا وہ نعیم و مقیم ہوگا، قائم رہنے والا ہوگا، اور بہت بڑا اجر ہوگا، دنیا کا اجر اس کا کسی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں کامیابی کی، وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے، ہمیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔